خواتین حضرات پروگرام کے اس حصے میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ذکر کریں اپنے سرکار کا جن سے ہم عشق کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کا بھی ذکر کریں جن سے سرکار عشق کرتے ہیں اور جو ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا جائے احترام و محبت ہے۔ آج خصوصی طور پہ میں نے جناب حضرت امیر حمزہ کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہیں ہمارے دوست، ہمارے رفیق، ہمارے شفیق جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ حضور والا پہلے صرف آپ ہمارے مہمان تھے، اب دیکھ لیجئے ہمارے دوست، رفیق اور شفیق بن چکے ہیں۔ آپ کی محبت ہے سر میری محبت نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اخلاص ہے آپ کا جو آپ نے میری طرف دکھایا۔ حضور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں وقت مختصر ہے، ذکر طویل ہے، حضرت امیر حمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً سیدنا حمزہ یہ وہ ممتاز شخصیت ہیں تاریخ اسلام کی کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہرا رشتہ ہے۔ ایک تو آپ کے چچا جان ہیں، جی ہاں، سردار عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے حقیقی بھائی ہیں۔ سردار عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العم سن و ابی ہی، یعنی آپ نے اپنے چچا حضرت عباس حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے لیے چچا اس طرح جیسے میرے باپ ہیں۔ بے شک۔ تو آپ نے امت کو بھی یہ ایک پیغام دیا کہ چچا اور تایا کا احترام اس طرح کرو جس طرح باپ کا احترام کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ دوسرا آپ کے ساتھ حضرت حمزہ کا رشتہ یہ بھی تھا کہ وہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ بالکل آپ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اور اس کی وجہ سے نبی پاک فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، میرے دین اور میری شریعت میں رضائی رشتے بھی اسی طرح حرمت والے ہوتے ہیں جس طرح خون کے رشتے۔ تو خون کا بھی رشتہ تھا، دودھ کا بھی رشتہ تھا۔ سر ایک رشتہ میں بھی شامل کر دوں بیچ میں؟ جی سر یہ ایک طرح سے فرسٹ کزن تھے، خالہ زاد بھی۔ سر یہ یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل۔ یہ حضرت سیدہ آمنہ جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اور ان کی والدہ جو تھی حالہ، جی بالکل، آپس میں یقیناً اس لحاظ سے بھی ان کا یہ رشتہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ عرض کیا گیا تھا، ان کی بیٹی تھی امامہ، جی، کہ آپ ان کا رشتہ قبول فرما رہے ہیں، تو آپ فرمایا تو یہ رشتہ ہو نہیں سکتا، اس لیے بے شک یہ میری کزن ہیں اور میرے چچا کی بیٹی ہیں، مگر اور میرا ان سے رشتہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کے والد سے میرے چچا نہیں تھے، وہ میرے رضائی بھائی بھی تھے۔ تو اس لیے جس طرح خون کے رشتوں میں حرمت ہوتی ہے، اس طرح دودھ کے رشتوں میں حرمت ہوتی ہے۔ تو یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا ایک خاص تعلق تھا، بلکہ ان کا جو اسلام لانا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی جو محبت تھی، یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ ایک دن آپ آئے شکار کھیل کر، چونکہ آپ وہ شکار کھیلا کرتے تھے، یہ ان کا مشغلہ تھا، لکھنے پڑھنے کے بھی وہ بڑے ماہر تھے۔ سر گھڑ سازی کے یقیناً جو اس وقت کے فنون تھے نا، علوم و فنون تھے، جو مردوں کو مردانگی کے جو علوم و فنون تھے نا، اور سب کے وہ ماہر تھے۔ بے شک۔ تو آپ آئے شکار کھیل کر، تو ایک بہت بڑا سردار تھا عبداللہ بن جدعان، اس کا گھر تھا صفا پہاڑی کے بالکل قریب، اس کی کنیز تھی۔ اس نے دیکھا کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ سیرت ابن حشام کے اندر بڑے تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ حضرت حمزہ آئے نا، تو اس خاتون کو بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، ہمدردی کا احساس ہوا کہ آپ نے کس اخلاق سے، تحمل کے ساتھ اس کی ساری بدتمیزی کو برداشت کیا، لیکن اس خاتون سے رہا نہ گیا۔ حضرت حمزہ چونکہ بڑے شجاع، بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، وہاں سے گزرے تو اس نے روکا، کہا یا ابا امارہ، ان کی ایک بیٹی کا نام امارہ بھی تھا، تو یا ابا امارہ ذرا رکیے، میری بات سنیے، آج جو میں نے منظر دیکھا ہے میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا۔ کہا کیا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سردار عبداللہ کے صاحبزادے کے ساتھ جو بدتمیزی کی، شتما، ایک تو اس نے بدتمیزی کی، وفعل یہ الفاظ لکھیں، یہ کیا، اور میں حیران ہوں اس کے تحمل پر۔ یہ باتیں سنی تو آپ اسی طرح کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، سر پتھر بھی مارا، اور واپس آپ نکل پڑا۔ وہ اپنے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا صفا پہاڑی کے اوپر، ابو جہل بیٹھا تھا بدتمیزی کے ساتھ، یہ ہانک رہا تھا اپنی کہ آج میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، وہ بدتمیزی کی۔ آپ تشریف لائے، آتے ہی آپ نے کہا کمینے انسان، تم نے میرے بیٹے، میرے بھتیجے عبداللہ، حضرت سردار عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ محمد مصطفیٰ صاحب یہ حرکت تم نے کی؟ اور اس نے کہا ہاں میں نے کی، بس یہ کہنا تھا۔ آپ نے، میں نے آج پڑھا کہ دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑا، پوری قوت کے ساتھ، آپ نوجوان تھے، بڑے دلیر تھے، آپ نے پوری قوت کے ساتھ کے سر پہ جب مارا تو خون کا فوارہ پھوٹا،
اور ساتھ آپ نے اعلان کیا دینی دین محمد، سبحان اللہ، دینی دین محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میرا آج کے بعد وہی دین ہے جو میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ جتنے سردار بیٹھے تھے وہ ویلا کرنے لگے، او ابو مارا یہ نہ کہو، یہ ظلم نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ بس آج کے بعد حضرت حمزہ فرماتے ہیں میرا یہ اعلان ہے، اور پھر اسلام کو اللہ نے طاقت دی آپ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس دن سے قوت ملی اسلام کو۔ حضرت عمر فاروق بڑے شجاع تھے نا۔ سر جی اس پہ بات آگے اور کریں گے چونکہ بریک بڑی جلدی آ جاتی ہے، اور بخاری صاحب آپ کی باتیں ہونا تو نہ میرا دل کرتا ہے انٹرپٹ کرنے کا، نہ چاہتا ہوں کوئی اور کرے، مگر دونوں صورتحال ہو جاتی ہیں۔ خواتین حضرات یہ تذکرہ بہت عمدہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے تاکہ چند باتیں، اگر چند باتیں بھی اور آپ کے پلے پڑ جائیں تو یقین کیجئے آج کی شام ضائع نہیں جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین حضرات یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے حضرت امیر حمزہ کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات میں سب سے مستند گواہی میرے آقا کی ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب میں معراج کی شب جنت کے اندر داخل کیا گیا تو میرا استقبال میرے چچا حضرت امیر حمزہ نے کیا۔ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ سید الشہداء ہیں اور احد کے شہید ہیں، اور انہوں نے ایک بات اپنے چچا سے پوچھی، کہنے لگے کہ چچا آپ تو اب جنت میں ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ میرے اللہ کو کیا چیز بہت پسند ہے؟ اور یہ ذرا غور سے سنیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے اور میرے نبی، جو چیز میں نے اپنے رب کے ساتھ بہت مرغوب پائی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے علاوہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی رحمت کے لیے خدا سے درخواست کی جائے۔ انہوں نے کہا وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق۔ ذرا یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے رب کو مرغوب ہیں۔ میں نے غلط تو نہیں کہا سر؟ نہیں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ان کو خود جو اعزازات زبان نبوت سے عطا کیے، ان میں آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کے ہاں ساتویں آسمان پر والذی نفسی بیدیہ، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساتویں آسمان پر اللہ کی یہ تحریر موجود ہے کہ میرے چچا کے بارے میں لکھا اسد اللہ واسد رسولہ، یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے دو تلواریں لے کر جانثار بن گئے، جانثار بنے ہوئے، تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے بار بار انا اسد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بھی شعر ہوں اور اللہ کے محبوب کا بھی شعر ہوں۔ اور جب غزوہ بدر تھا نا تو اس کا ان کا جو جرنیل تھا نا کفار کا، مشرکین مکہ کا، وہ تھا عتبہ۔ وہ عتبہ بہت بڑا سردار تھا، اور اس کا اتنا بڑا سر تھا کہ اس کے اوپر کوئی لوہے کی ٹوپی، مغفر، وہ ہیلمٹ اس دور کا جو تھا وہ فٹ نہیں آیا تھا، وہ رومال باندھ کر، بڑا کپڑا باندھ کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا اور ولید تھا۔ انہوں نے للکارا نکالیے کوئی انفرادی مقابلوں کے لیے، تو تین ساری صحابی جانثار نکلے۔ تو انہوں نے کہا کون من انتم؟ قالوا رحت من الانصار، کہا جی ہم تو انصاری ہیں۔ کہا پیچھے جاؤ، لا حاجت لنا فیکم، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا جوڑ نکالو۔ نبی پاک کو آواز دی عتبہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالو ہمارا جوڑ۔ تو نبی پاک کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ، اپنے پھپھیزہ بھائی حضرت عبیدہ کو پکارا نبی پاک نے، حضرت علی کو آواز دی، حضرت حمزہ کو فرمایا جاؤ مقابلے کے لیے۔ تو عتبہ کے مقابلے میں جو سپہ سالار تھا نا فوج، جو قریشیوں کی فوج کا سپہ سالار، اس کے ساتھ مبارزت اور انفرادی مقابلہ حضرت حمزہ نے کیا تھا، اور آپ نے ایک دو لمحے کے بعد اسے واسطے جہنم کر دیا۔ ولید کے مقابلے میں حضرت علی ہے۔ تو خیر حضرت حمزہ کی ہم بات کر رہے ہیں، غزوہ احد میں آپ نے 30 بندے واسطے جہنم کیے کفار کے، 30 بندے، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی جنگ میں آپ شہید ہوئے، اور جب جس انداز سے آپ شہید ہوئے، واشی جو تھا نا اس کے مالک نے اس سے کہا تھا اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور تیرا غزوہ احد میں اس نے کہا جنگ احد میں کوئی اور کام نہیں ہوگا، بس تم نے ان کے لیے بیٹھنا ہے طاق میں، جیسے تم نے موقع پانا تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کی شہادت کا ذکر میں اور تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کچھ باتیں ہیں
اور سر آپ جب باتیں کرتے ہیں نا تو میرے بچپن کی سب بتائی ہوئی باتیں میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمیشہ جنگ و جدل میں ایک نام رکھتے تھے, قریش کے سردار تھے. قریش کی شان ہی یہ تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. حضرت امیر حمزہ نے تب تک زرہ پہنی ہے جنگوں میں جا وقتے کہ وہ اپنے رسول کے شیر نہیں بن گئے, اس کے بعد زرہ پہنی چھوڑ دی. اور جن تلواروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 2 دھاری تلواریں تھیں, اور ان کا ایک ایک کا وزن ایسا تھا کہ عام آدمی اٹھا نہیں سکتا, اور ان کو کمال ایسا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے. اور سر جنگ بدر کا آپ نے ذکر کیا, جنگ بدر میں انہوں نے اپنی زرہ اور اپنی ہیلمٹ کے اوپر ایک شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا, اور بعد میں لوگ پوچھتے تھے کہ وہ کون سا ہے, نہیں بلکہ قیدی نے پوچھا, ایک صحابی سے پوچھا کہ وہ جو جس کے لگا ہوا تھا سرخاب پر لگا ہوا تھا یہ کون تھا؟ وہ تو ہمیں تباہ کر گیا. قد فعل بن الافائل, اس نے وہ کام کیے میری فوج کے ساتھ کہ ہماری ساری فوج کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو حضرت حمزہ رضی جب شہید ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے فرمایا تھا, رو کر, اللہ اکبر, یہ زبان وحی سے فرمایا, سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى سلطان جائر فحمر ونہاؤ فقتل. فرمایا 2 سید الشہداء ہیں, ایک میرے چچا حضرت حمزہ اور ایک وہ سید الشہداء ہوگا حضرت نواسہ رسول کی طرف اشارہ کیا حضرت امام حسین کی طرف, جو ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اس کا فریضہ انجام دے گا اور اسی راہ میں شہید ہوگا, وہ جو ہے وہ بھی سید الشہداء ہوگا. تو حضرت حمزہ کے بارے میں آپ کی شہادت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. شاہ صاحب ہم سیگمنٹ کی جانب آگے اس ٹائم بڑھنا چاہیں گے, اور ہمارے ساتھ جو آج خاتون تشریف رکھتی ہیں, تہمینہ ان کا نام ہے. ایک تعارف میں کرواؤں گی لیکن I'm sure ایک تعارف جو ہے وہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب بھی آگے چل کر کروانا چاہیں گے. بالکل تعارف بنیادی طور پہ تہمینہ کا یہ ہے کہ ایک اس وقت مجبور خاتون آپ کے سامنے ہے, مجھے ان کی مجبوری کا اشتہار نہیں لگانا, لیکن کس طرح مائل کروں آپ لوگوں کو تا وقت کہ میں ان کی کہانی آپ کو نہ سناؤں. تہمینہ ایک فعال خاتون تھیں, اپنے گھر بار میں اپنے بچوں اور اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھیں. ایسا ستم ٹوٹا کہ میاں فوت ہو گئے اور اس کے بعد ان کو یوٹرس کا کینسر ہو گیا, اور ایسا موذی کینسر کہ میں بیان نہیں کر سکتا. نہ یوٹرس نکل سکتا ہے کیونکہ وہ لوکلی سپریڈ کر گئے, لوکلی انویسو ہے. اس وقت یہ کینسر ان کے ریکٹم تک جا پہنچا ہے. کیمو تھیراپی ایک علاج ہے جو ان کا ہو رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ کیمو تھیراپی کوئی آسان علاج نہیں ہے. 5 سیشنز ابھی ہو چکے ہیں جو کہ بہت مہنگے سیشنز ہیں. تہمینہ جی کے لیے افورڈ کرنا یہ بہت مشکل ہے, گھر میں ان کی سرپرستی کے لیے کوئی نہیں ہے, بس ان کی اتنی خواہش ہے کہ یہ اپنا علاج کسی طرح سے مکمل کروا سکیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ان کا تہمینہ جی کا جو جیز کیش کا نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے, آپ وہ رکھ سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں, اور جو ہو سکے آپ سے آپ وہ. خواتین حضرات یہ ضرور سوچئے کہ یہ مجبور بیبیاں کہاں جائیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ شوکت خانم چلے جائیں. شوکت خانم کا بہت اچھا سلیکشن کرائٹیریا ہے, وہ ان کو داخل کرتے ہیں کہ جن کا آپریشن ہو سکے, جو کہ بالکل ٹھیک ہو سکیں اور انیشل سٹیجز پہ ہوں. جہاں تہمینہ کا تعلق ہے یہ ان کے کینسر کی انیشل سٹیج نہیں ہے, اور کینسر سے بھی بری بیماری جو ہے اس کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا نام ہے غربت. غربت ایسی بیماری ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اور بیماری ہو, گلا ہی خراب ہو جائے, یقین کیجئے موت کا سامان بن جاتا ہے. تہمینہ کا اصل مسئلہ بیماری, غربت اور 2 بیٹیاں ہیں کہ جو کہ شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی. 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں آپ کی؟ 2 کی شادی کر 2 کی شادی کر دی اور 2 کی ابھی آپ نے کرنا باقی ہے. اور 2 بچیاں جو ہیں وہ بھی بے سہارا رہ جائیں گے اگر ماں بھی چلے گی, کیونکہ باپ اب سر پہ نہیں ہے. خواتین حضرات ہم آپ سے صرف نیکی کی درخواست اس لیے کرتے ہیں کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس ملک سے میرا تعلق ہے وہ اللہ کے نام پہ دینے والا سب سے بڑا ملک ہے, اور کوئی عرب ملک بھی ہماری صدقہ خیرات کی ہوئی رقوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور نیکی ایک وہ چیز ہے جو آپ کے رب اور آپ کے بیچ کی چیز ہے. اگر آپ کا فون کال نہیں بھی ملتی, اگر آپ کی بات ہم سے نہیں بھی ہو پاتی, تب بھی یہ نیکی آپ کی قبول ہوگی, اور کس درجے پر پہنچے گی یہ آپ کا رب ہی صرف جانتا ہے. تو اگر آپ کی بات ہم سے نہیں ہوتی تب بھی. نامور خامد کی بیوی تھی. جی ہاں بالکل, آپ سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تہمینہ کسی زمانے میں ان کا تعلق بھی گلوکاری سے تھا. ان کے میاں منور حسین صاحب ایک بہت اچھے موسیقار تھے, مگر اب یہ سب کایا کلپ ہو چکی ہے. اب تہمینہ ایک بیمار
اور لاچار عورت کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ آپ کی مہربانی کی مستحق ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جن لوگوں نے فون کر کے رقم پلیج کی تھی تہمینہ سے پہلے آنے والوں میں، وہ تمام رقوم وصول ہو چکی ہیں۔ ان میں 2 نام بڑے ممتاز ہیں، ایک ہے ملیحہ سہیل صاحبہ کا، انہوں نے فون کر کے ہماری اس دن کی مستحق جو مہمان تھی ان تک 10,000 کی رقم پہنچائی، اور دوسری فوزیہ تبسم ہے۔ میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب، ایک دم سے جذبہ رحم ابھرنا بڑی بات ہے، جذبہ رحم کا قائم رہنا تا وقت کہ آپ وہ رقم پہنچا دیں حقدار کو، یہ بہت کم کو نصیب ہوتا ہے۔ تہمینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سیگمنٹ کا جو نمبر ہے جس پہ آپ فون کر کے ان کے لیے کوئی بھی چیز پلیج کر سکتے ہیں، وہ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ آپ اگر مناسب سمجھے تو ایک اسکرین شاٹ لے لیں، اور جب آپ کا دل کرے، یہ وہ وقت ہے کہ جب آخری عشرہ ہے، اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 1 کا 70 ہو کے ملے گا۔ اپنے رب سے وہ کاروبار کریں جو کہ 70 گنا ہو کے، اور یہ کنفرمڈ فائدہ ہے، اس میں نہ سپیکولیشن ہے، نہ سٹاک ایکسچینج ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ننھا بچہ آیا تھا جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، اور ایک اینولپ لے کے آیا، اور اس نے بولا کہ میں اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ سال ثواب کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جن کی مائیں نہیں ہیں، آئی ایم شور کہ جتنے وہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کی ماں کا سایہ، اچھا میں اس بچے کی آپ کو بات بتاؤں، اس بچے کا نام تھا مہیمن، اور مہیمن آیا تھا گجرات سے۔ اس نے اپنے عید کے جوڑے کے جو پیسے تھے وہ اپنی ماں کے اس سال ثواب کے لیے دے دیا، اور اس کا مجھے آج بھی فون آیا کہ میں کل پھر آؤں گا یا اگلے کچھ دنوں میں آؤں گا، اور میں نے اپنے بہن بھائیوں سے بھی کہا ہے، انہوں نے بھی اپنے عید کے جوڑوں کے پیسے اپنی ماں کے سارے ثواب کے اس کو دیے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں اور کبھی کوئی جوڑا خریدنے سے پہلے، جس طرح کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ رش اس طرح کا لگا ہوتا ہے، کبھی شاید ہم میں سے کوئی خواتین سوچتی ہوں یا کوئی حضرات سوچتے ہوں کیسے جا کے ایک کریڈٹ کارڈ سے سپینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ وہی رقم یا آپ کے کسی ایک جوڑے کی جو رقم ہے وہ کسی مستحق شخص کے لیے کتنی بڑی رقم ثابت ہو سکتی ہے، اس کے کتنے کام آ سکتی ہے، اس پر آپ ذرا غور ضرور کیجیے گا۔ میں ذرا نبیہ آخری بات آپ کو کہوں، اور مولانا آپ بھی تشریف رکھتے ہیں بخاری صاحب، اب تو ویکسین آ گئی ہے، اس سے پہلے پورا 1.5 سال مجھ سے میرا ہر مریض آ کے پوچھتا تھا، ڈاکٹر صاحب بچاؤ دی کوئی گل دسو، بچیں کیسے اس وبا سے، اس وبا کی تباہ کاریوں سے کیسے بچیں۔ شاہ صاحب میں بالکل سچی بات کہتا ہوں، میں کہتا تھا میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں کہ جس سے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بچاؤ ہوگا۔ کہتے جی بتائیں، کوئی دوائی آ گئی ہے، کوئی ٹیکہ آ گیا ہے؟ میں کہ نہیں، پرانا چلن ہے، صدقے دا، اپنی جان دا صدقہ اللہ کے نام پہ کسی ضرورت مند کو دیں۔ حضور والا صدقہ حدیث پاک ہے، سر داو مرزاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، یہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔ اپنی جانوں کی حفاظت کرو، آنے والی آفات سے بچو، آنے والی مصیبتوں سے بچو، اور اللہ کے قہر اور غصے کو ٹھنڈا کرو صدقہ دے کے۔ خواتین حضرات، آپ یقین کیجئے، اور میں گناہگار کس لائق ہوں، بالکل ایک بات آپ کے سامنے کروں کہ روز یہاں پہ آتا ہوں، بھائی آپ میں سے بھی کچھ اچھے لوگ ہوں گے، وہ اچھا میں بڑی خوشی سے آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے فاروق صاحب نے آپ کے لیے 10,000 ادارے کو بھجوا دیے، جو آپ کو مل کے جائے گا، ان کی کال آ گئی، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے ڈائریکٹلی، بالکل۔ اور کیا خواتین حضرات، میں جو بات کر رہا تھا، میں صدقے کی افادیت کی بات کر رہا تھا۔ ویکسین لگ بھی جائے تو یقین کیجئے اگر میرے مولا کی مرضی نہیں ہوگی اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک تریاق ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، ان صدقہ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ پڑھ رہی تھی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، کسی صحابی کا غالباً، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی سائل میرے پاس آتا ہے کوئی مانگنے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت کہ وہ میرے اس گھر کا سامان میرے اس گھر پہنچانے کے لیے اس نے وسیلہ بھیج دیا۔ تو آپ بھی اگر سوچیں، ہم بھی اگر سوچیں کہ یہ جو سامان ہے، یہ جو رقم ہے، دولت ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی۔ ایک اور ہمارے ساتھ ابرار حسین صاحب ہیں جنہوں نے آپ کے جیز کیش اکاؤنٹ میں پیسے بھجوانے کا وعدہ کر دیا ہے، اور وہ یقیناً ملیں گے آپ کو، یہ مت بھولیے۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ختم ہو، میں 2 یا 3 ان لوگوں کو دوبارہ یہاں بلاؤں گا جو یہاں پہ آئے اور آپ کی مہربانی کی وجہ سے ان کی زندگی اب سنور گئی، بیماریوں کے علاج کے پیسے ہو گئے اور کاروبار کے پیسے ہو گئے، جو مقروض تھے ان کا قرضہ ختم ہو گیا، انہوں نے وہ سارا لوٹا دیا۔ مگر میں چاہوں گا کہ واقعی وہ نبیہ آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری کوشش رائگاں نہیں گئی۔ خواتین حضرات، میں بار بار ایک ہی بات کو میں اپنی بات کر رہا تھا، نبیہ جب یہاں آتے ہیں تصویریں وسیریں لگتی ہیں، شاہ صاحب کیا کروں میں، کمینہ آدمی، میرا دل کرتا ہے لوگ میری تعریف کریں، کس کا دل نہیں کرتا؟ سر روزانہ کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ، اور صبح میں جب گھر سے نکلتا ہوں
تو میں جس قابل بھی ہوں سب سے پہلے صدقہ دے کے نکلتا ہوں، اور جو ابھی تک نظر نہیں لگی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے صدقہ دے کے نکلتا ہوں. اور آپ کو بھی یہی کہوں گا، اس سے اپنا وتیرہ اور شعار بنا لیجئے. بچہ باہر جائے، 100 روپے کیا چیز ہے، 100 روپے وار کے رکھ لیں اس کے پاگ پر سے، بچے خیر سے گھر واپس آئیں گے. آج کے دور میں کسی کو نہیں پتا کہ جو باہر جا رہا ہے وہ کس حالت میں واپس آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم اذان مغرب کی جانب بھی بس پڑھ رہے ہیں، پروگرام کا ٹرانسمیشن کا اختتام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، ضرورت ہے. مگر ایک بات میں ضرور کہوں کہ آج میری شاہ صاحب سے گفتگو صرف تشنا رہ گئی ہے، اور یہ پیاس اگلے کچھ دنوں میں مٹا کے رہوں گا. سر کل ہم دوبارہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کا ذکر کریں گے اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ میں نے شہادت پہ روک دیا. یہ ذکر ایک آخری آپ کو بات بتا دوں جلدی سے جانے سے پہلے. 5 سال گزر گئے غزوہ احد کو اور شہادت حضرت امیر حمزہ کو. 5 سال کے بعد وحشی جس نے ان کو شہید کیا تھا وہ سرکار کے پاس آیا، اسلام قبول کر چکا تھا. سرکار نے کہا لیکن یہاں نہیں بیٹھو. اس کو فرمایا کہ تغیب وجہ کانی واشی، میں نے تمہیں معاف ضرور کر دیا مگر میرے سامنے نہ. لیکن تم نے چہرہ مجھے دوبارہ نہیں دکھانا. مگر شاہ صاحب جو میں بات عرض کر رہا ہوں، پھر کہنے لگے مجھے بتا جب تو نے میرے چچا پہ وار کیا تھا وہ کیا کر رہے تھے، تو کہاں چھپ کے بیٹھا تھا، انہوں نے کیا کہا. پورا ذکر شہادت کا سنا. تو خواتین حضرات، میں یہ شہادت کا ذکر کل دوبارہ اس لیے کروں گا کہ یہ میرے سرکار کی سنت ہے. اب میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم جائیں سر بالکل روزے کی طرف، افطار کی طرف، ہمارے پاس ہمارے نعت خواہ موجود ہیں، ان کے کلام پہ آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. اور بے انتہا مہربانی کہ ہمارے پاس شجاعت تشریف لائے. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے،